الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده وحده لا شريك له. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى. نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أزاحي؟ قالوا من أزاحي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کا یہ بابرکت مبارک خوشیوں والا دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ دعا ہے مالک الملک اس کی حقیقی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کی جو عبادات ہیں اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہے اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے دن جو عبادت کی جاتی ہے، بڑی اہم قربانی والا عمل جو کیا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کریمہ اسی تناظر میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ الصافات سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، اس قربانی کو، اس امتحان میں کامیابی کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت جو رب کو ماننے والی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے، جو قرآن کو ماننے والی ہے، ان کے لیے ضروری قرار دیا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائی ہے تو تمہارے اوپر یہ جانور کا قربان کرنا یہ لازم ہو گیا ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ اصل امتحان تو یہ نہیں ہے کہ بندہ مال لگائے اور جانور ذبح کرے، اصل امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی تھی جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اور قربان ہونے کے لیے تیار ہونا، اصل امتحان میں وہ کامیاب ہونا، وہ عمل رب کو اتنا پسند آ گیا، وہ کام رب کو اتنا پسند آ گیا کہ رب نے سب کے لیے ضروری قرار دیا جو صاحب استطاعت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست، اور یہ ایسے پیغمبر ہیں جن پر اللہ کی طرف سے بڑی امتحانات آئے، بڑی تکالیفیں آئیں، بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خلیل ہونے کا ثبوت دیا، اور اللہ نے جو امتحانات بھیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں پاس ہوئے، اور یہی شرف حاصل ہوا کہ پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا۔
اور آج بھی جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں جب درود پڑھتا ہے تو درود میں تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ ہمارے محبوب نبی پر درود اور رحمتیں ایسے بھیج جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی۔ یہ ایسے عظیم الشان نبی ہیں، لیکن قربانیاں کتنی ہیں۔ جب آنکھ کھولتے ہیں، سمجھداری کی عمر کو پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اللہ نے تو بچے کو ویسے بھی فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے، اور جس بچے کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنانا ہو تو پھر اس کی فطرت کی کیا ہی بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اور میری قوم تو خود پتھر بنا بنا کے، ان کی مورتیاں بنا بنا کے ان کے سامنے عبادتیں کر رہی ہے، ان کے سامنے پکار کر رہی ہے، ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ تو پہلا امتحان شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اب باپ کو توحید کی دعوت دینی ہے، باپ کو دعوت دینی ہے رب کی طرف کہ تم جو کر رہے ہو، یا تمہارا بادشاہ جو کر رہا ہے، یا تمہاری قوم جو کر رہی ہے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ صحیح وہ ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے عبادت اس کی جائے، صحیح وہ ہے کہ جو اس کائنات کو وجود بخشنے والا ہے عبادت اس کی جائے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے کہ جس کو تم بناتے ہو، جس کو تم پیدا کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے باپ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے ابا جان، اذ قال ابراہیم لابی، اذ قال ابراہیم لابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ مختلف مقام میں اللہ رب العزت نے مقامات میں اللہ نے یہ تذکرے کی حضرت سیدنا ابراہیم۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، والد کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اور اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب ذرا اپنی قوم کو میرے دوست کی باتیں بھی تو بتاؤ۔ اللہ جب بندہ بیٹھتا ہے نا محفلوں میں تو دوستوں کی باتیں بتاتا ہے، میرا فلاں دوست اتنا اچھا ہے، اس کی میرے ساتھ یہ قربانیاں ہیں، اس کی میرے ساتھ یہ محبتیں۔ اللہ بھی اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو اپنانا ہے نا، تو ذرا ان کی عظمتیں بھی اپنی امت کو سناؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وہ میرا خلیل دوست، وہ میرا ابراہیم دوست بڑا سچا نبی تھا، سچا اور وفادار دوست تھا۔ کیوں وفاداری نہ ہو؟ جب آنکھ کھلی، جب سمجھنے کا دور آیا، مقابلے میں باپ آیا، باپ کہتا ہے، قوم کہتی ہے رب کو چھوڑ دے، اور رب کی مرضی کہتی ہے کہ سب کو چھوڑ دے۔ ادھر باپ کہتا ہے نہیں رب کو چھوڑ دے، جو تو اپنی دعوت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ ادھر اللہ کی مرضی یہ کہتی ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ایک رب کے سامنے سر جھکا لے، ایک رب کا ہو جا، کائنات تیری مخالف ہوتی ہے تو ہو جائے، تیرا نام باقی رکھنا ہے تو رب نے رکھنا ہے، تجھے عزتیں دینی ہے تو رب نے دینی ہے، تجھے کامیابیاں عطا کرنی ہے تو رب نے عطا کرنی ہے، اس لیے رب کو نہیں چھوڑنا۔ سب چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، قوم قبیلہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، لیکن رب کو چھوڑنے کی اجازت۔ پھر مخاطب ہو کے کھڑے ہو کے اپنے باپ کو کہتے ہیں اذ قال ابراہیم لابیہ۔ اللہ کس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کی دعوت دی، انداز چیک کریں، انداز دیکھیں۔ اذ قال لابیہ یا ابتی، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے،
مجھے آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، میں تو بڑی محبت سے آپ کو کہہ رہا ہوں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ او میرے پیارے ابا جان، ایسے نہیں کہا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ایسے نہیں کہا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، بلکہ ان کے عقیدے پہ ضرب لگائی۔ ان کا یہ نظریہ تھا ہماری ان کے آگے، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے یہ ہماری سنتے ہیں، وہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کی رد کرتے ہوئے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ او میرے ابا جان، کیوں ان کی پکار کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں؟ عبادت کا معنی، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو تم سے کوئی نقصان تمہارا دور نہیں کر سکتے۔ لیکن عبادت کے معنی میں کتنا جامع لفظ فرمایا، کیوں ان کی پکار کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، کیوں ان کے سامنے سجدے کرتے ہو جو دیکھتے نہیں ہیں، کیوں ان کو اپنی حاجتیں بتاتے ہو، کیوں ان کو اپنے حالات بتاتے ہو جو تم سے کوئی نقصان دور نہیں کر سکتے۔ اور یہاں قرآن نے فرمایا قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون أئفکا آلہۃ دون اللہ تریدون۔ او میرے ابا جان، کن کی عبادت کر رہے ہو، کن کے سامنے سجدے کر رہے ہو؟ جو خود محتاج ہیں وہ تمہاری حاجت روائی کیا کریں گے؟ جو خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، خود کہتے ہو کہ یہ ہماری سنتے ہیں، یہ ہماری پکاریں آگے پہنچاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ تمہیں اللہ نے بتایا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے بارے میں کیا نظریہ ہے تمہارا؟ یہ کیسی سوچیں بنا رکھی ہیں؟ وہ سنتا نہیں ہے، یہ موڑتے نہیں ہے۔ یہ منظر گزرتا ہے، اگلا واقعہ آگے چل کے اگلا امتحان آتا ہے کہ اب باپ سے تو ٹکر لے لی، اب حاکم وقت کے سامنے پیش ہو جاؤ اور اس کو بھی رب کی توحید کی دعوت دو۔ حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہاں رب کی توحید کی دعوتیں دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ یہ امتحان بھی اللہ اس میں بھی پاس کرتے ہیں۔ پھر اگلا امتحان اللہ حکم دیتے ہیں، یہ نہیں مانتے ان کے معبودوں کو گرا دو، ان کے درباروں کو اکھاڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اور ایک ایک کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ قوم آتی ہے اکٹھے ہو کے، واقعہ تفصیلی ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکتے ہیں، اللہ وہاں سے بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اتنے امتحانات سے گزارا، کوئی ساتھی بھی عطا کر دے، کوئی وارث بھی عطا کر دے کہ میرا یہ اتنا مقدس مشن ہے تاکہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا وارث ہو جو اس مشن کو لے کر آگے چلے۔ تو مانگا کیسے؟ رب ہب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ عقیدہ میرا یہ ہے کہ اولاد دینے والا تو ہے، تو اولاد دے دے لیکن نیک اولاد دے دے۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ مانگنے کے مانگ کے جب اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ اولاد عطا کرتے ہیں۔ اولاد دینے کے بعد جب فرمایا جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی ہے، یہ پس منظر ہے، یہ بندہ دیکھے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے قربانی دی تھی۔
اور آج بھی وہ جگہ، اس جگہ پر نشاندہی موجود ہے، ایک چھوٹا سا مینارہ بنا ہوا ہے کہ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، وہ آج بھی جگہ موجود ہے، نظر آتی ہے سامنے۔ بہرحال جب بچہ جوان ہوا، دوڑنے کی عمر کو پہنچا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچا، اب بچہ ساتھ چلنے کے قابل ہوا، ساتھ دینے کے قابل ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب اس کی بھی قربانی چاہیے، اب اس کی بھی قربانی چاہیے۔ صاحب اولاد ہو جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے، وہ ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ کیسی یہ قربانی ہے، بیٹا ہے اور ہے بھی ایک، اور ہے بھی فرما بردار، ہر بات ماننے والا، رب کہہ دے کہ اس کی قربانی دے دو، کہ میرے راستے میں ذبح کر دو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ فرمایا او بیٹے میں رات کو خواب میں یہ دیکھتا ہوں، 2-3 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ ابا جی کیا دیکھا ہے خواب میں؟ میرے متعلق مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں حکم ہی آ گیا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھتا ہوں کہ خنجر میرا ہے، گردن تیری ہے، حکم رب العالمین کا ہے، اب ذبح کرنا ہے تجھے، تو کیا کہتا ہے؟ تعبیر تو بتا۔ فوراً کہنے لگے بغیر کے، فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر، سوچا نہیں کہ میری گردن پہ چھری چل جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی، جدائیاں ہو جائیں گی۔ نہیں کہنے لگے ابا جان پیار اور محبت ایک طرف، بیٹے کی محبت ایک طرف، لیکن یا ابتی افعل ما تؤمر، او میرے ابا جان جو رب کا حکم ہوا ہے، جو رب کی طرف سے آرڈر آیا ہے اسے پورا کر دیجئے، میری محبت کا نہ سوچئے۔ فوراً یہ اعلان کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اسماعیل کو کس نے سکھائے آداب فرزند، یہ کس نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ نبی کی خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے اور وہی جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ اصل قربانی تو یہ۔ اور پھر کہا ابا جان انسان ہوں، کمزور ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، لیکن چھری بھی میرے گلے پر چلے گی، ایسا نہیں ہے، میں گھبرا رہا ہوں۔ اور میں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بے صبرہ نہیں پائیں گے، مجھے ماتمی نہیں پائیں گے، مجھے ماتم کرنے والا نہیں پائیں گے، میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، تیار ہو کے جا رہے ہیں کدھر؟ عید کی نماز کے لیے نہیں، گلا کٹوانے کے لیے، گلا کٹانے کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں نے میری فرما برداری کی، تابعداری کی اور جبین کے بل لیٹ گئے، اور کہا کیا؟ جب چھری چلائی ابراہیم نے، چھری چلائی، چھری چلتی نہیں ہے، اللہ چھری چلتی نہیں ہے، ابراہیم زور لگاتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ رب بتانا یہ چاہتے ہیں آگ کا کام ہے جلانا، لیکن میرا حکم نہ ہو تو آگ بھی جلا۔ اللہ چھری کا کام ہے کاٹنا، میرا حکم نہ ہو تو چھری کاٹ بھی نہیں سکتی۔ او انسان تو میرے حکم کے تابع کیوں نہیں، تو میرا حکم کیوں نہیں مانتا؟ آگ اور چھری بھی میری فرما برداری کر رہے۔ ابراہیم چھری چلاتے ہیں، گردن کٹ جاتی ہے، ہاتھ پہ خون لگتا ہے، ابراہیم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ نے امتحان میں ڈالا، امتحان میں کامیاب ہوا۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ، ہاتھ میں خون لگتا ہے، رب کی طرف سے فون آتا ہے، کال آ جاتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم
قد صدقت الرؤیا، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، آپ کو جو خواب میں دکھایا گیا آپ نے وہ پورا کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور پھر قرآن نے کیا عجیب جملہ کہا، ممتحن خود کہتا ہے، امتحان لینے والا خود کہتا ہے، ساری کائنات کا خالق خود کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے یہ کائنات میرے لیے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سمندر بنانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ایسی سینکڑوں کائناتیں میں کن سے کھڑی کر دوں۔ لیکن یہاں جب بات آئی نا اس قربانی کی، رب خود کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، خود رب کہتے ہیں یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اس قربانی میں اللہ نے آپ کو سرخرو کیا۔ یہ قربانی اصل وہاں سے پھر چلی، اللہ نے وہ جانور جو ذبح ہوا تو پھر حکم دے دیا کہ اب جو بھی آئے گا مجھے ماننے والا، جس کو رب نے استطاعت دی ہے، مال دی ہے، وہ میرے راستے میں، میرے نام پر مجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خون بہائے گا اور جانور کو ذبح کرے گا۔ صرف مال لگانا مقصود نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرنا مقصود ہے، اور ابراہیم کی یاد تب تازہ ہوگی جب عقیدہ ابراہیمی ہوگا، جب نظریہ ابراہیمی ہوگا، جب ملت ابراہیمی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا، پھر گوشت بھی خود کھا جانا۔ یہ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، اصل اللہ نے ان کے طریقے کو باقی رکھا ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ عقیدہ ابراہیمی کو اپنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو چکا ہے نماز کا، ساتھی جو بیٹھ ہیں وہ جلدی مسجد پہنچنے کی کوشش کریں، نماز کا طریقہ سن لیں کہ کیونکہ سال بعد آتی ہے بھول جاتا ہے بندہ۔ تو طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ پمائے 6 زائد تکبیروں کے۔ سب سے پہلے امام تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت ہوگی، عام نماز کی طرح رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر کھڑے ہو کر پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے قیام میں، اور اسی طرح سورت پڑھ کے رکوع جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں زائد۔ یہ تکبیرات واجب ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عام نماز کی طرح رکوع اور سجدہ ہے، اور بعد میں خطبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق نصیب۔